جب میں پرانی دلی میں رہتا تھا تو ایک دو کافی رات کو ایک مسلمان آئے میرے پاس، ہمارے آفس میں بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے خیال آیا تو میں سمجھا کہ آپ سے شیئر کروں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کو مسلم فیملی میں پیدا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری جنت پکی ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ یہی سارے مسلمانوں کا حال ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کیا مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے یا مسلم کلچر کو اپنا لیا، خاص طرح کپڑا، خاص طرح کی وضاقت، کچھ بزرگوں سے دامن پکڑ لیا، کچھ قبروں میں چلے گئے، یہ جماعت میں لگ گئے، کچھ اوراد و وظائف کرنے لگے تو بس جنت پکی ہو گئی۔ دیٹ از انڈر اسٹیمیشن آف پیراڈائز۔ آپ سوچئے کہ اگر کچھ لوگ نکلیں مارکیٹ میں کہیں کہ ہم مرسیڈیز خریدنے جا رہے ہیں، مرسیڈیز کار خریدنے جا رہے ہیں، نہیں، اور ان کے جیب میں کیا ہو، کسی کی جیب میں 5 روپیہ، کسی جیب میں 10 روپیہ، کسی جیب میں 15 روپیہ، تو آپ کہیں کہ تم لوگ جو ہے مرسیڈیز کار کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو۔ مرسیڈیز کار کہیں 5-10 روپے میں ملتی ہے۔ اس زمانے میں اچھی کار کم سے کم 1 کروڑ روپے چاہیے اس کے لیے، اور تم 5-10 روپے میں چاہتے ہو کہ تم کو اچھی کار مل جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال کہ انہوں نے جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رکھا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو اگر ایک بار تو بس جنت پکی ہوگی۔ یہ بالکل یعنی ریڈیکولس ہے، ریڈیکولس۔ اسی لیے دیکھیے حدیث میں آیا ہے ما رأیت مثل جنت نام طالبها، بڑی عجیب حدیث ہے یہ، ما رأیت مثل جنت نام طالبها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اتنی زیادہ ویلیوبل چیز ہے، اتنی پریشس چیز ہے، پھر بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، اس کے چاہنے والے نہیں بنے، اس کے طالب نہیں بنے۔ تو یہ حدیث دونوں پر اپلائی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا آئیڈیا لیے بیٹھے ہیں ان پر بھی، اور ان پر بھی جو جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کو لے کر کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری پکی ہے، وہ بالکل فالس بلیف ہے، کچھ بھی اس سے جنت کا تعلق نہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نصرت اللہ غالیہ، آپ کو جنت صرف مہنگی قیمت پہ ملے گی، سستی قیمت پر نہیں ملنے والی ہے۔ یہ سب بالکل فالس بلیف ہے۔